جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے کل کے لیکچر میں اپنے اسباق مکمل کر لیے تھے۔ اب ہماری 2 غزلیں رہتی ہیں آپ کے 9th کے سارے سلیبس میں سے، اور آج ہم اس کی سیکنڈ لاسٹ جو غزل ہے وہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اور سیکنڈ لاسٹ غزل ہے بیٹے ناصر کاظمی کی، جو 1925 میں پیدا ہوئے اور 1972 میں انہوں نے وفات پائی۔ ذرا بیٹا یہ جو ان کا تعارف لکھا ہوا ہے، اس میں سے جو جملے MCQs اور شارٹ کے طور پر آ سکتے ہیں ان کو ذرا انڈرلائن کیجئے۔ سب سے پہلے تو بیٹا یہ ہے کہ سید ناصر رضا کاظمی، یعنی ان کا پورا نام ہے سید ناصر رضا کاظمی، اور یہ مشہور ہے ناصر کاظمی کے نام سے۔ یہ بیٹا امبالہ یعنی انڈیا میں یہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ہے سید محمد سلطان کاظمی، یہ بیٹے وہاں پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام ہے۔ اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں گے اگلے پیراگراف میں، یہ بیٹا امبالہ سے ہجرت کر کے لاہور آئے۔ اگلے پیراگراف کی پہلی لائن، کرشن نگر لاہور میں یہ شفٹ ہوئے، اور جب یہ آ گئے تو انہوں نے بیٹا پہلے مختلف میگزینز میں کام کیا۔ پہلے انہوں نے بیٹا اوراق 9، یہ بھی شارٹ کویسچن ہے، اوراق 9 میں کام کیا، پھر ہمایوں، یہ رسالے کا نام ہے، یہاں کام کیا، پھر خیال رسالے کا نام ہے، وہاں کام کیا، اور اس کے بعد ریڈیو پاکستان لاہور میں کام کیا۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف پر آ جائیں، اور وہاں پر آپ نے پہلا جملہ انڈرلائن کرنا ہے، MCQs ہے کہ ناصر کاظمی میں خواجہ میر درد کی شاعری کی اداسی نظر آتی ہے۔ پہلا جملہ، میر کی سی اداسی نظر آتی ہے۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں میر کی سی اداسی نظر آتی ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کس کی اداسی نظر آتی ہے، تو آپ بتائیں گے میر کی۔ اس کے بعد بیٹا نیچے آ جائیں گے کہ انہوں نے کتابیں کون کون سی لکھی ہیں، شارٹ کویسچن ہے، انڈرلائن کریں گے۔ پہلا ہے بیٹے برگے نئے، سر کی چھایا، نشاط خواب، دیوان اور پہلی بارش، اور ان کی ساری شاعری آپ کو کلیات ناصر کاظمی میں مل جاتی ہے۔ کلیات بیٹے اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں ایک شاعر کی ساری شاعری جمع ہو، کل شاعری جمع ہو، کل سے ہے کلیات۔ اچھا اب آ جائیں، انہوں نے جو غزل لکھی بڑی معروف ہے، آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو، میری رات کا چراغ میری نیند بھی ہے تو، میں خزاں کی شام ہوں رت بہار کی ہے تو، دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو، میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو، میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو، ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو۔ ہوا بیٹے یہ تھا کہ ناصر کاظمی جو ہے اس کو بیٹے محبت ہو گئی تھی امبالہ میں ہی، ہندوستان میں۔ یہ پھر ہجرت کر کے یہاں آ گیا، اور اس کی جو محبوبہ تھی وہ وہیں رہ گئی، وہ نہیں آئی، اس کی ماما نہیں مانی۔ تو اب بیٹے جب وہ وہاں رہ گئی تو پھر یہ یہاں پر اپنے محبوب کو ڈھونڈتا پھرتا رہا، اور ناصر کاظمی اسی کی محبتوں میں گم رہا۔ تو شاعر بیٹے اس پوری نظم غزل میں اپنے محبوب سے ہی مخاطب ہے۔ اس تو سے مراد کون ہے بیٹے؟ اس کا محبوب۔ تو آؤ ایک ایک شعر کا ہم مفہوم لکھتے ہیں، اور پھر اس کے متعلق اشعار لکھتے ہیں کہ جب آپ کو یہ تشریح آ جائے ان میں سے کوئی بھی شعر، تو آپ نے اس کی تشریح میں کیسے لکھنا ہے۔ پہلا شعر ہے بیٹے، غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو۔ لکھو میرا پتر پہلا شعر کا مفہوم۔ شاباش، ہم نے اس غزل کو اسی لیکچر میں مکمل کرنا ہے۔ لکھیں گے بیٹا، اے محبوب، اے محبوب میری خوشی غمی کی وجہ تم ہو، اور تم ہی میری زندگی ہو۔ بنیادی طور پر شاعر اپنے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ اگر تم میرے پاس موجود ہو تو میں خوش ہوں، اور اگر تم میرے پاس موجود نہیں ہو تو میں کیا ہوں؟ غم زدہ ہوں، اور اس لیے کہ تمہیں ہی میں نے اپنی زندگی بنا لیا ہے۔
تو صاف ظاہر ہے انسان کو جب محبت ہو جاتی ہے کسی سے تو میرا پتر پھر دنیا جہان کی چیزیں اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ اس کا جو محبوب ہوتا ہے وہی اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ اپنے محبوب کو اپنی زندگی سمجھتا ہے، اور اس لیے کہ اس نے اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنی نظریات، اپنا سب کچھ اپنے محبوب کے سپرد کر دیا ہوتا ہے۔ محبت جب بھی انسان کو ہوتی ہے تو اسے محبوب کے سوا کائنات میں کوئی اور شے نظر نہیں آتی، تو اس لیے وہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، یو آر مائی ہیپینس اینڈ یو آر مائی سیڈنس اینڈ یو آر مائی ہول ورلڈ، ٹھیک ہے، تم ہی میری زندگی ہو۔ میرا پتر شعر آپ لکھیں گے کہ مجھے تم سے کس قدر محبت ہے، تو وہ کہتا ہے اگر تم میری آنکھوں میں، اگر تم میری آنکھوں میں، اگر تم میری آنکھوں میں مجسم دیکھ لو خود کو، اگر تم میری آنکھوں میں مجسم دیکھ لو خود کو، تمہیں میری محبت سے، تمہیں میری محبت سے بلا کا عشق ہو جائے، اگر تم میری آنکھوں میں مجسم دیکھ لو خود کو، تمہیں میری محبت سے بلا کا عشق ہو جائے۔ یہ میرا پتر وہ کہتا ہے میرے محبوب تمہیں اس قدر میں محبت کرتا ہوں کہ اگر تم اس محبت کو دیکھ لو کہ جو میں تم سے کرتا ہوں تو تمہیں صرف میری محبت کے ساتھ ہی عشق ہو جائے، میرے ساتھ تو ہوگا ہی لیکن میری محبت کے ساتھ بھی تمہیں کیا ہو جائے گا، عشق ہو جائے گا، میں اس قدر تم سے کیا کرتا ہوں بیٹے، محبت کرتا ہوں۔ اگلا دیکھیے، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو، پھر اگلے دوسرے شعر میں کہتا ہے اے میرے محبوب، اے محبوب، مصائب میں، مصائب اور پریشانیوں کے عالم میں، پریشانیوں کے عالم میں تم ہی میرے لیے سکون کا باعث ہو، تم ہی میرے لیے سکون کا باعث ہو۔ اس میں بھی بیٹے آپ چونکہ یاد رکھ لیں، اس غزل میں سے کوئی شعر بھی آ جائے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ اپنے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے محبوب، زندگی میں جتنی پریشانیاں آ جائیں، جتنی مشکلات آ جائیں، لیکن اگر اس دنیاوی جھنجھٹوں میں اگر مجھے کسی لمحے چین ملتا ہے، آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، تو وہ لمحہ ہے جس لمحے تم میرے سامنے موجود ہوتے ہو، اور جس لمحے تم میرے سامنے موجود نہیں ہیں تو پھر مصیبتیں لگتی ہیں، اور اگر تم میرے ساتھ ہو تو پھر مجھے مصیبتیں اور پریشانیاں بولیے کیا نہیں لگتی، پھر کوئی پریشانی نہیں لگتی، بلکہ کیا ہے میرے لیے کیا ہوتا ہے میرا پتر، سکون ہوتا ہے اگر تم میرے پاس موجود ہو۔ اس میں جب بیٹے آپ تشریح کریں گے تو آپ لکھیں گے کہ اے میرے محبوب، اس قدر میں تم سے محبت کرتا ہوں کہ ذرا بھی فرق نہیں ہو بہو دھڑکتا ہے، ذرا بھی فرق نہیں ہو بہو دھڑکتا ہے، میرے سینے میں دل نہیں تو دھڑکتا ہے، ٹھیک ہے، میرے سینے میں دل نہیں تو دھڑکتا ہے۔ یہ میرا پتر، ہاں کیا لکھیں، تشریح ہے، میں نے آپ کو اپنے پاس سے لکھوانا ہے۔ یہ میرا پتر، اس کی تشریح میں آپ نے یاد کرنے ہیں، پڑھ اس لیے رہے ہیں کہ زندگی میں بچے پہلے ہی خراب ہیں، بچے خراب والی بات تو بری غلط ہے نا، وہ آلریڈی بچے خراب ہیں،
ٹھیک ہے، اس لیے مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی، تو آپ نوٹ کریں اور لکھیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو چھپ چھپ کے آپ نے گھر میں جا کے پڑھنے ہیں نا سارے میرے شعر، ٹھیک ہے، تو وہ اس وقت آپ کو بڑا اچھا لگنا ہے، لیکن ابھی تو آپ ذرا ڈرامے کر رہے ہیں نا میرے سامنے. تو یہاں دیکھیں، میری رات کا چراغ میری نیند بھی ہے تو. اب اگلے شعر میں پھر میرا پتر اپنے شاعر سے ایک اور انداز میں محبت کرتا ہے، اور پھر اس میں کہتا ہے، اے محبوب، اے محبوب، تم ہی میری راتوں کا چراغ ہو. ڈی ہے ہی نہیں. اے محبوب، تم ہی میری راتوں کا چراغ ہو اور میری نیند بھی تم ہی ہو. یو فون تم ہی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بعد اچھا اب یہاں سمجھو بیٹے، اس میں بھی وہ ایک اور انداز میں اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کرتا ہے کہ میرے محبوب، اگر تم میرے پاس موجود ہو تو پھر میری راتوں میں روشنیاں ہیں، اور اگر تم نہیں ہو تو پھر میری راتوں میں اندھیرا ہے. اگر تم ہو تو میں سکون سے سو پاتا ہوں، اور اگر تمہارا گڈ نائٹ کا میسج نہ آئے تو پھر مجھے نیند نہیں آتی. تو یہ بنیادی طور پر شاعر بیٹا ایک اور انداز میں اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے محبوب، میرا سب کچھ بولو تم ہی ہو. ہاں، اس دور میں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج کے دور میں سب کچھ پیسہ ہی ہے، اور اسی کو ہی اہمیت دی جاتی ہے، اور محبتیں بھی وہیں ہوتی ہیں جہاں پیسہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی خالص محبت کرنے والے لوگ آج کے دور پر بھی موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، غریب غروب تو چلو محبتیں کر ہی سکتے ہیں نا، امیر چلو پیسے کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن محبت بیٹے کسی کو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، یعنی اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، اور یہ خود ہی ہوتی ہے، آپ خود چاہ کے نہیں کر سکتے. اس لیے میرا پتر اس کے شعر میں تشریح میں آپ لکھیں گے، تصور میں، تخیل میں، خوابوں میں، خیالوں میں. تصور میں، تخیل میں، خوابوں میں، خیالوں میں، میری بے چین نظروں نے جدھر دیکھا تمہیں دیکھا. تصور میں، تخیل میں، خوابوں میں، خیالوں میں، میری بے چین نظروں نے جدھر دیکھا تمہیں دیکھا. اس قدر میں تم سے محبت کرتا ہوں. یہ میرا پتر بار بار شعر، میں آپ کو یہ کہوں بھی نہ کہ یہ آپ یاد کریں، آپ نے خود ہی کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا میں جو مرضی کام آپ کو دوں وہ آپ کر کے آئیں گے. میں خزاں کی شام ہوں، رت بہار کی ہے تو. واہ جی واہ، کیا ہی کمال 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 شعر ہے. وہ کہتا ہے چوتھا میرا پتر، اے محبوب، اے محبوب، میں تو خزاں رسیدہ شام کی طرح ہوں. میں تو خزاں رسیدہ شام کی طرح ہوں، جب کہ تم بہار کی مانند ہو. جی میرا پتر، شاعر اپنے محبوب کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، اور اس سے ایک اور انداز میں محبت کرتا ہے کہ میں جیسے خزاں کے موسم میں شام ہوتی ہے، اور شام بڑی اداس ہوتی ہے، خزاں کی شام اچھی شام نہیں ہوتی، سردیوں کی شام بہت اچھی ہوتی ہے. اگر آپ سردیوں میں پارک میں بیٹھے ہوں شام کے وقت، وہ بہت اچھی ہوتی ہے. یا پھر بہار کے موسم کی شام سب سے اچھی ہوتی ہے. خزاں کے موسم کی شام وہ بڑی اداس، غم زدہ. کہتا ہے میرے محبوب، میں غموں کا مارا ہوا، جب تجھے دیکھتا ہے تو پھر ایسی میری طبیعت ہو جاتی ہے جیسے کہ آ گئی ہو بہار، آ گئی ہو. تو وہ کہتا ہے میں خزاں کی مانند ہوں، تمہارا ہونا میرے لیے کس کی مانند ہے بیٹا؟ بولیے، بہار کی مانند. اونچا بولو، تمہارا ہونا میرے لیے کس طرح ہے؟
تم ہو تو بہار ہے، تم نہیں ہو تو پھر خزاں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اے میرے محبوب میں خزاں رسیدہ ہوں، یعنی جیسے خزاں کے موسم کے بعد بہار آ جائے ایسے تم میری زندگی میں بہار کی حیثیت رکھتی ہو۔ تو یہ اس میں شاعر اپنے محبوب سے یوں مخاطب ہے۔ پھر کہتا ہے نہ جانے کون سی خوشبو سے تو بنایا گیا ہے، نہ جانے کون سی خوشبو سے تو بنایا گیا ہے، نہ جانے کون سی خوشبو سے تو بنایا گیا ہے، تیری مہک تیری تصویر سے بھی آتی ہے، تیری تصویر سے بھی آتی، نہ جانے کون سی خوشبو سے تو بنایا گیا ہے، تیری مہک تیری تصویر سے بھی آتی ہے۔ یہ میرا پتر اس نے شاعر نے ایک اور انداز میں اپنے محبوب سے اب دیکھو میں آپ کو ہر شعر میں الگ الگ شعر لکھوا رہا ہوں تشریح کے لیے، اور یہ نہ ہو کہ جب آپ ٹیسٹ دیں اس میں شعر نظر ہی نہ آئے، تو یہ یاد کر رہے ہیں۔ ویسے تو میں کہوں میں یہ والے تو نہ بھی کہوں تو آپ نے یاد کر، تشریح میں وہ تو ایک شعر کی تشریح میں یہ جتنے بھی لکھے ہیں یہ سارے آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ضروری تو نہیں ہے کہ ایک میں ایک ہی لکھنا ہے، تو یہ سارے ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے محبوب سے۔ پانچواں دیکھیں، دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو۔ جی میرا پتر پانچواں ایک اور اینگل سے کہتا ہے اے محبوب، کیا کہہ رہی ہے زیمل؟ ہاں کیا کہا؟ شکل سے اس نے اپنی جوانی کی عمر میں کی ہے نا، یہ بڑھاپے کی تصویر لگی۔ کہتا ہے جی اے محبوب تمہاری وجہ سے ہی میری دوستی برقرار ہے، تمہاری وجہ سے ہی میری دوستی برقرار ہے۔ مطلب یہ بڑا سادہ سا کہ وہ کہتا ہے میں اس طبیعت اور مزاج کا آدمی ہوں کہ میں نے کبھی کسی سے دوستی اور تعلق قائم نہیں کیا، لیکن جب تم سامنے آئے دین آئی فال ان لو، ٹھیک ہے؟ پھر میں محبت میں گر گیا، ٹھیک ہے؟ اور بس پھر میں رہ ہی نہیں سکا تم سے محبت کیے بغیر، یو آر مائی یونیک آئیکن، ٹھیک ہے؟ اور اچھا چلو پھر ٹھیک ہے، ورنہ میں ایکسپلین کرنے لگا تھا۔ تو اس میں میرا پتر وہ اپنی محبت کہتا ہے ہم تجھے شہر میں یوں ڈھونڈتے ہیں، ہم تجھے شہر میں یوں ڈھونڈتے ہیں، جس طرح لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس لیول کے شعر میں نے آپ کو لکھوا دیے ہیں نا، یہ ملنے نہیں ہیں آپ کو کہیں سے بھی ہیں، ہم نے ڈھونڈنے بھی نہیں ہیں، بڑی بات، مل جو گئے ہیں، آپ کیا ڈھونڈیں؟ ہم تجھے شہر میں یوں ڈھونڈتے ہیں جس طرح لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں۔ لو میرا پتر اگلا ہے چھٹا شعر، اور اس چھٹے شعر میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو، اللہ اللہ اللہ، وٹامن یو کی کمی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا؟ وٹامن یو کی کمی ہے۔ تو وہ کہتا ہے محبوب اے محبوب اے محبوب میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے، اور وہ کمی تو ہے۔ ہوا یہی تھا نا کہ اس کا محبوب بیٹے وہاں رہ گیا اور یہ خود یہاں آ گیا۔ تو چونکہ یہ جو ناصر کاظمی ہیں یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کیا
اچھا بیٹے، قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ یہ کام کرتے رہے ہیں اور تحریک پاکستان میں انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ آ گئے تھے پاکستان۔ اور میرا پتر جب پاکستان آئے تو پھر ان کا محبوب، تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سب کچھ مجھے مل گیا لیکن ایک نہیں ملا، تو نہیں ملا، اور میں ہر طرف تجھے ہی ڈھونڈتا پھر رہا۔ ہاں جی، تو ہر طرف میں تجھے ہی ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ میرا پتر شعر لکھیں گے، جینے کے ان کے ساتھ، جینے کے ان کے ساتھ بہانے چلے گئے، جینے کے ان کے ساتھ بہانے چلے گئے، وہ اٹھ کر گئے یوں کہ زمانے چلے گئے۔ جینے کے ان کے ساتھ بہانے چلے گئے، چونکہ محبوب نہیں ملا تو بس پھر زندگی بڑی مشکل ہو گئی۔ جینے کے ان کے ساتھ بہانے چلے گئے، وہ اٹھ کر گئے یوں کہ زمانے چلے گئے۔ لو میرا پتر آخری شعر ہے، میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو۔ جی کہتا ہے، اے محبوب، اے محبوب، میں تو پہلے جیسا نہیں رہا، میں تو پہلے جیسا نہیں رہا، لیکن تو آج بھی ویسا ہی ہے۔ بیٹا اس کی تشریح میں آپ نے دو باتیں لکھنی ہیں۔ ایک بات تو یہ لکھنی ہے کہ جب مجھے تم سے عشق ہو گیا تو میں پہلے جیسا نہ رہا، کیونکہ پہلے میں بڑا ناز نخرے والا تھا، لیکن جب تجھ سے محبت ہوئی تو پہلے کبھی میں دھوپ میں نکلا ہی نہیں تھا، اب تجھے دیکھنے کی خاطر میں رکشوں، گاڑیوں، ویگنوں کے پیچھے دھکے کھاتا ہوں، اکیڈمی کے آف ٹائم پہ، اسکول کے آف ٹائم پہ، ان ٹائم پہ، ہر طرف تجھے ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ پہلے میں گھر میں سکون میں رہتا تھا۔ کہتا ہے میری زندگی کے حالات بدل گئے، پہلے میں رات کو آرام سے سو لیتا تھا، لیکن اب جب سے مجھے محبت ہوئی تب سے میں بار بار واٹس ایپ دیکھتا ہوں، انسٹا دیکھتا ہوں، فرینڈ ریکویسٹ دیکھتا ہوں، ہر طرف تجھے ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ اب میں ویسی زندگی بسر نہیں کر رہا۔ کیا پاگل نہیں تھا؟ محبت میں ایسے ہوتا ہے، محبت میں پاگل ہو گئی، اور محبت پاگل ہوئے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ محبت میں انسان کے دن رات، صبح و شام، گھڑیاں ساری تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور محبت جب ہو جاتی ہے تو میرا پتر کھانا نہیں گزرتا۔ محبت ہو جائے اسے ہر وقت دھیان، فکر محبوب کا رہتا ہے، صحت بندے کی کمزور ہو جاتی ہے، برے حالات ہو جاتے ہیں، محبوب کو ڈھونڈتا پھرتا ہے انسان۔ ہر 24 گھنٹوں میں سے ایک لمحے بھی اگر محبوب نے نظر آنا ہو تو وہ اسی ایک لمحے کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ اچھا وہ فلاں وقت پہ نظر آئے گا، تو اسی کے انتظار میں رہتا ہے۔ کبھی آتے جاتے محبوب نے لیز کا پیکٹ پکڑا دیا تو لیز کا پیکٹ بھی سنبھال کے رکھتا ہے کہ یہ محبوب نے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یوں بیٹے اس کی محبت اور اس کے طور اطوار بدل جاتے ہیں۔ کہتا ہے میں بدل گیا لیکن ہے میرے محبوب تو آج بھی ویسا، یعنی تجھے آج بھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی، میں محبت میں مر گیا، پاگل ہو گیا، اور تو پتھر کا پتھر۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں تو آج بھی اسی طرح محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن تو آج مجھ سے محبت نہیں کرتا، تو کل بھی نہیں کرتا تھا، آج بھی نہیں کرتا۔ تو یہ میرا پتر وہ دو باتوں کا اس کے اندر تشریح آپ نے کرنی ہے، اور اس میں جو آپ شعر لکھیں گے وہ ہے میرا پتر، کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی، کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی کہ میں نے جیون ہار دیا، کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی کہ میں نے جیون ہار دیا، میں کیسا زندہ آدمی تھا، زندہ آدمی تھا، ایک شخص نے مجھ کو مار دیا۔ محبت میں انسان مر جاتا ہے، اس سے مراد قتل والا مرنا نہیں ہے،
یہ محبت والا مرنا ہے. میں کیسا زندہ آدمی تھا، ایک شخص نے مجھ کو مار دیا. یہ میرا پتر آپ کے ہو گئے تمام اشعار. آخری کرنے کی ویسی ضرورت نہیں ہوتی. ایکسرسائز دیکھیں، شاعر نے ہر حال میں زندگی کو کیسا قرار دیا ہے بیٹا؟ جی، زندگی کو کیسا قرار دیا ہے؟ ہیں؟ آفتوں کے دور میں نہیں، شاعر نے ہر حال میں زندگی کو کیسا قرار دیا ہے؟ تو اس نے زندگی اپنے محبوب کو زندگی قرار دیا ہے. پہلے شعر کا مفہوم، شاعر نے آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی کسے کہا ہے؟ یہ بھی بیٹا محبوب کو. شاعر نے اپنے آپ کو خزاں کی شام کیوں کہا؟ کیونکہ خزاں کی شام بھی اداس ہوتی ہے، اور شاعر بھی ہر لمحہ اپنے محبوب کی یاد میں کیا رہتا ہے بیٹے؟ اداس رہتا ہے. کیا تیسرے میں بیٹے آئے گا چوتھا مفہوم، لیکن اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کیسا قرار دیا، اس نے پوچھا کیوں اداس ہے، کیوں اس نے خزاں رسیدہ اپنے آپ کو قرار دیا ہے. تو وہ بیٹا اس کا آنسر ہم نے خود لکھنا ہے کہ خزاں کی شام اداس ہوتی ہے، اس لیے جب کہ شاعر بھی اداس ہے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو خزاں کی شام سے تشبیہ دی ہے. شاعر نے اپنے آپ کو دوستوں کے درمیان وجہ دوستی کیوں قرار دیا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی دوستی برقرار ہے، محبوب کی وجہ سے اس کی دوستی برقرار. اچھا پھر بیٹا شاعر نے اس دیار میں اپنے آپ کو اجنبی کیوں کہا ہے؟ کیونکہ بیٹا وہ ہجرت کر کے آ گیا تھا اور اس کے پاس سب کچھ تھا، مگر اس کا محبوب اس کے پاس نہیں تھا. چونکہ محبوب پاس نہیں ہے، اس لیے اس نے اجنبی قرار دیا ہے. لکھو میرا پتر، غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو، میری رات کا چراغ نیند بھی ہے تو، میں خزاں کی شام ہوں رت بہار کی ہے تو، میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو. لو میرا پتر، اس کے بعد ہماری آخری غزل جو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور آپ لوگوں نے اس غزل کو اچھے طریقے سے یاد کر کے آنا ہے.